بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ناروے میں عمر الاؤنس کے نام سے سرکاری طور پر ایک وظیفہ جاری ہے۔ بچوں کی بہبود کے لیے اس وظیفہ کا تصور مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نظام سے لیا گیا ہے اور اسی وجہ سے انہی کے نام پر اسے عمر الاؤنس کا نام دیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہریوں کے جان و مال اور آبرو کے تحفظ بلکہ روزگار اور کفالت کی ضمانت کے حوالے سے جو آئیڈیل نظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ رہتی دنیا تک نسل انسانی کے لیے رہنمائی کا روشن مینار رہے گا۔ لیکن بدقسمتی سے دنیا کی کافر اقوام اس سے استفادہ کر رہی ہیں، مگر مسلم ممالک کی صورتحال دیکھے تو شرم کے مارے سر زمین کی طرف جھک جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ نظام ان کا خود ساختہ نہیں تھا، بلکہ وہی نظام تھا جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اور ان کے جانشین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نافذ العمل رہا، مگر ان کے دور میں چونکہ جنگوں اور ارتداد کے فتنوں کے ساتھ زیادہ کشمکش رہی، اس لیے اس نظام کو ایک مکمل اور مربوط عملی شکل دینے کا موقع نہ مل سکا، اور یہ سعادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی، اس لیے کہ انہیں اطمینان کے ساتھ 10 سال تک زمین کے ایک بڑے خطے پر حکومت کرنے کا موقع ملا اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو ایک مربوط نظام کی صورت میں سوسائٹی پر لاگو کرنے کے مواقع میسر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے روزگاروں، ضرورت مندوں اور معذوروں کے وظائف مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی بطور خاص وظائف مقرر فرمائے تاکہ ان کی پرورش اور تربیت صحیح طور پر ہوتی رہے۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے بیت المال سے وظیفہ جاری ہوتا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ یہ وظیفہ بچے کو اس وقت ملنا شروع ہو جاتا تھا جب وہ ماں کی دودھ سے بے نیاز ہو کر خارجی خوراک کا محتاج ہو جاتا تھا، اور اس کے لیے وظیفہ کے اخراجات کی غرض یہ تھی کہ گھر میں ایک فرد کے اخراجات کے اضافہ پر ماں باپ مزید بوجھ محسوس نہ کرے اور انہیں اس سلسلے میں وظیفہ کی صورت میں کچھ معاونت مل جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ایک روز وہ رات کے وقت مدینہ منورہ میں معمول کے مطابق گشت کر رہے تھے۔ یہ گشت لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے ہوتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اہلکاروں یا خفیہ ایجنسیوں کے رپورٹوں پر انحصار کرنے کے بجائے خود گلیوں بازاروں میں گھوم کر عام شہریوں کے حالات معلوم کیا کرتے تھے۔ وہ اسی معمول کے گشت پر تھے کہ ایک گھر سے معصوم بچے کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اسے عام سی بات سمجھ کر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اس گھر کے سامنے سے گزر ہوا تو اس بچے کا رونا ابھی جاری تھا۔ پھر یہ سمجھ کر چلے گئے کہ بچے رویا ہی کرتے ہیں۔ اتفاق سے تھوڑی دیر کے بعد تیسری بار اس گھر کے سامنے سے گزرے تو بچے کے رونے کی آواز پھر آ رہی تھی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے دروازے پر رک گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ کون ہے؟ پوچھا کہ بچہ مسلسل کیوں رو رہا ہے؟ خاتون نے کہا کہ ماں بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، اس لیے رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ ماں بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین نے بچوں کے وظیفے کے لیے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ جب وہ ماں کا دودھ چھوڑ کر خارجی خوراک کا استعمال شروع کر دے تو پھر اس کا وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ اس لیے بچے کی ماں اس کا دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ خارجی خوراک کا عادی ہو اور اسے پیش کر کے اس کا وظیفہ جاری کرایا جا سکے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی پیشانی پکڑ لی اور خود سے مخاطب ہو کر بولے، اے عمر، تم نے کتنے معصوم بچوں کو اس طرح رلایا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ وہ خود امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہے، اس بچے کی ماں سے یہ کہہ دے کہ وہ اسے دودھ پلائے اور صبح اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ چنانچہ اگلے روز صرف اس بچے کا وظیفہ جاری نہیں ہوا بلکہ امیر المؤمنین نے اپنے سابقہ آرڈر میں یہ کہہ کر ترمیم کر دی کہ بچے کے وظیفے کے لیے ماں کا دودھ چھوڑنے کا انتظام نہ کیا جائے بلکہ پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ بچوں کو یہ وظیفہ برطانیہ میں بھی ملتا ہے اور اتنا مل جاتا ہے کہ اگر کسی گھر میں 5-7 بچے ہو تو ان کے وظیفے پر گھر کا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قائم کردہ یہ وظیفہ ناروے میں بھی دیا جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام سے جاری ہے۔ اس میں جہاں اسلام کے عادلانہ نظام کی برکات اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا تصور اجاگر ہوتا ہے، وہاں ہمارے لیے یہ شرم اور عبرت کا مقام بھی ہے کہ اسلامی نظام کی برکات اور افادیت کے پہلو تو دوسروں نے سنبھال لیے ہیں اور ہم محض پدرم سلطان بود کے نعروں پر گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔